سورہ بلد کی ابتدا میں ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، مجھے اس شہر کی قسم۔ سورت مکی ہے، اس لیے علماء نے فرمایا اس شہر سے مراد مکہ معظمہ ہے۔ فرمایا مجھے اس شہر مکہ کی قسم۔ آپ جانتے ہیں کہ قسم کسی معمولی چیز کی نہیں ہوتی، کسی ادنا شے کی نہیں ہوتی، ہمیشہ بڑی چیز کی قسم ہوتی۔ تو اس شہر کی قسم اللہ نے ارشاد فرما کے بتا دیا کہ یہ معمولی شہر نہیں ہے، یہ بڑا عظیم شہر ہے مکہ معظمہ۔ مفسرین فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مکہ معظمہ کی قسم جو ارشاد فرمائی اس کی وجہ کیا تھی؟ ایک احتمال ہے کہ مکہ شریف میں کعبہ شریف ہے، اس وجہ سے قسم ہوگی۔ یہ بھی احتمال ہے کہ وہاں زمزم شریف ہے، وہاں حجر اسود ہے، مقام ابراہیم ہے، صفا اور مروہ ہے، مطاف ہے، طواف کا مقام ہے، مسجد حرام ہے۔ عظمت کے بہت سارے پہلو ہیں، تو کس وجہ سے قسم ہے؟ مفسرین کہتے ہیں کہ ان ساری چیزوں میں عظمت ضرور ہے، لیکن اللہ نے قسم اس وجہ سے نہیں ارشاد فرمائی، کعبہ شریف کی وجہ سے نہیں فرمائی، ان مقدس مقامات کی وجہ سے نہیں فرمائی، بلکہ اگلی آیت میں اس کی وضاحت کر دی، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ۔ مطلب کیا ہے؟ حبیب اس شہر کی قسم اس وجہ سے ہے کہ آپ اس شہر میں موجود ہیں، یہ آپ کا جائے ولادت ہے، یہ آپ کا شہر کریم ہے، یہاں سے آپ نے تبلیغ کا آغاز فرمایا، یہاں اسی شہر میں میرے راستے میں آپ نے تکلیفوں کو برداشت کیا، کانٹے پیچھے راستے میں آپ نے مسکرا کے برداشت کیا، تکالیف پہنچی، اسی شہر میں آپ حالت سجدہ میں ہیں، ظالموں نے اونٹ کی بوجھل اوجری لا کر آپ کے جسم پر رکھ دی، آپ نے میری خاطر برداشت کیا، اسی شہر سے آوازیں کسی گئیں، ظلم کی داستانیں رقم کی گئیں، آپ نے میری خاطر یہ سب برداشت کیا۔ فرمایا حبیب آپ کے اس شہر کی قسم۔ مکہ معظمہ میں عظمت کے بہت سارے پہلو ہیں، بڑا حسین عالی قدر شہر ہے۔ کعبہ شریف کے 4 پہلو ہیں، ایک طرف میزاب رحمت ہے، پرنالہ، سونے کا پرنالہ، اس کے اپوزٹ اگر بیک سائڈ پر آپ دوسری سمت کعبہ شریف کی زیارت کریں تو یہ وہ جگہ ہے جہاں آ کر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے۔ اس سمت سے اگر آپ کعبہ شریف کی زیارت کرتے ہیں تو آپ کے سامنے کعبہ شریف بھی ہوتا ہے، بیت المقدس شریف بھی ہوتا ہے، اور مسجد نبوی شریف بھی آ جاتی ہے۔ مدینہ منورہ بھی اسی سمت ہے۔ وہاں بھی حضور کی یادیں ہیں کہ یہی وہ گلیاں تھیں، یہی وہ جبل ابو قبیس تھا جس پر کھڑے ہو کر حضور نے کہا، لوگوں بتاؤ میں اگر کہوں اس کے پہاڑ کے پیچھے سے دشمن حملہ کرے گا تو مانو گے؟ جی حضور مانیں گے، آپ نے آج تک کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ لیکن جب میرے آقا نے اللہ کی توحید کا پیغام دیا تو پھر آوازیں کسی گئیں، پھر ہاتھ اٹھا اٹھا کے اشارے کیے گئے، یہ کہنے کے لیے بلایا تھا تم نے؟ ابو لہب نے نہایت توہین آمیز لہجہ میں حضور کی طرف اپنے ہاتھ کا توہین والے انداز میں اشارہ کر کے کہا، تم نے اس بات کے لیے ہمیں یہاں بلایا تھا؟ سرکار نے وہ بھی ضبط کیا، لیکن اللہ تعالیٰ محبوب کی توہین برداشت نہیں کرتا۔ اس نے اشارہ کیا تھا نا توہین والے انداز سے، تو سورت نازل کر دی، تبت یدا ابی لہب وتب،
وہ تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں ابو لہب، تو نے میرے مصطفیٰ کی طرف اشارہ کیسے کیا؟ تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں تو برباد ہو جائے، میرے حبیب کو تم نے اشارہ کر کے ایسے کہا۔ یہ وہ شہر ہے، حضور چھوڑنا نہیں چاہتے تھے، حضور بڑی محبت فرماتے تھے مکہ شریف سے، بہت پیار۔ ہجرت کی رات حضور جب جا رہے تھے تو مڑ مڑ کے کعبے کو دیکھ رہے تھے، پلٹ پلٹ کے حضور کعبہ شریف کو دیکھ رہے تھے اور کہتے تھے یہاں کے لوگوں نے مجھے اگر تنگ نہ کیا ہوتا تو میں تجھے چھوڑ کے کبھی نہ جاتا۔ حضور نے بڑی محبت کی ہے مکہ معظمہ سے، اور اس سے محبت کرنی چاہیے، یہاں وقت لگانا چاہیے، یہاں چکر لگانے چاہیے، اور ہر چکر کے وقت، ہر طواف کے وقت حضور کو یاد کرنا چاہیے، اور وہ لمحات کو یاد کرنا چاہیے جب آقا یہاں آنا چاہتے تھے اور ظالم آنے نہیں دیتے تھے۔ حضور نماز پڑھنا چاہتے تھے، یہ ظالم پڑھنے نہیں دیتے تھے۔ یہ ہمارے آقا کی محنت ہے، حضور کی قربانی ہے، آج ہم مزے سے نمازیں پڑھتے ہیں، آج ہم میزاب رحمت کے نیچے بیٹھ سکتے ہیں، آج ہم حتیم میں جا سکتے ہیں۔ حتیم کے اندر معمولی بات تو نہیں ہے، حتیم میں جو چلا گیا وہ کعبے میں چلا گیا۔ لوگ دیتے ہیں سونے کا دروازہ ہے، یہ کیسا عالی شان دروازہ ہے، لیکن یہاں تو صرف بادشاہ جاتے ہیں، وزرائے مملکت جاتے ہیں، سربراہان مملکت جاتے ہیں، ہم کہاں جا سکتے ہیں اس کے اندر؟ لیکن حضور نے در رحمت کھولا ہے۔ حضور نے کہا جو حتیم میں چلا گیا وہ کعبے میں چلا گیا۔ تم اگر سربراہ مملکت نہیں ہو، تم غریب ہو، محتاج ہو، فقیر ہو، آ گئے ہو نا، تو بس حتیم میں آ جاؤ، میں محمد گواہی دے رہا ہوں تم کعبے میں آ گئے ہو۔ سبحان اللہ۔ رش ہوتا ہے، ہر کوئی چاہتا ہے میں جاؤں، دھکے بھی پڑتے ہیں، لیکن حتیم میں جاتے ہوئے میں عرض کر دوں، حتیم میں جاتے ہوئے یہ پکا ارادہ کر کے جائیں، ہم دھکے کھا لیں گے لیکن دھکا ماریں گے نہیں۔ کوئی تکلیف پہنچائے اس کو معاف بھی کریں گے، حضور کا امتی ہے نا، تو حضور کی سنت میں اس کو معاف بھی کریں گے، درگزر بھی کریں گے، لیکن خود تکلیف نہیں دیں گے۔ یہ ہم سے بڑی بے احتیاطی ہوتی ہے جب ہم بدلہ لیتے ہیں۔ وہ جگہ بدلہ لینے کی تھوڑا ہے، کسی نے طواف کرتے ہوئے ٹھوکر مار دی، ہم فوراً غصے میں آ گئے، کسی کا پاؤں سے لگ گیا، ویل چیئر کسی کی لگ گئی، ہم غصے میں آ جاتے ہیں، کوہنی لگ گئی۔ حجر اسود کو چومنا بہت بڑی سعادت ہے، گناہوں کو سک کر لیتا ہے، لیکن چومنے کے لیے دھکے مارنا حرام ہے۔ حجر اسود کو پکڑ کے چومنا لازم نہیں ہے، آپ دور رہ کر ایسے اشارہ کر کے چوم لیں گے تو یہ بھی چومنا۔ لوگ تلاش میں رہتے ہیں کہ جیسے ہی موقع ملے بھاگ کر چلے جائیں، امام صاحب نے سلام پھیرا، بھاگ کر حرم میں بھاگیں گے، اللہ کے حرم میں، ایک ایسے کام کے لیے جو ہم پر فرض نہیں ہے۔ حجر اسود کو چومنا فرض نہیں ہے۔ ہاں فرض کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ استلام ہے، دور سے آپ استلام چوم سکتے ہیں آپ کو، تو جب یہ سہولت موجود ہے تو پھر پکڑ کے اس کو چومنا یہ لازم نہیں ہے۔ آپ وہ کر لیں گے، آپ کا وجوب ادا ہو جائے گا، استلام ہو جائے گا۔ اب جب ہم یہ خواہش رکھتے ہیں کہ ہم نے ابھی فزیکلی طور پر اس کو پکڑنا بھی ہے، چومنا بھی ہے، تو اس کے لیے بہت سے لوگوں کو دھکے مارنے پڑتے ہیں، بہت سے لوگوں کو کوہنیاں مارنی پڑتی ہیں، اور کچھ لوگ بذات خود گھونسے مارتے ہیں۔ اب یہ سب حرام کام ہے۔ حکم یہ ہے کہ جب آپ طواف کریں پہلے 3 چکروں میں رمل کریں۔ رمل کیا ہے؟ ہاتھوں کو کھول کر، کوہنیوں کو کھول کر، سینے کو تان کر، ٹانگیں کھول کر چل لیں، جیسے بڑائی کا اظہار ہو رہا۔ اس میں تکبر کا اظہار، ویسے تکبر جائز نہیں، یہاں حکم ہے کرو۔ اصل میں مشرکین مکہ مسلمانوں کو عبادت کرنے نہیں دیتے تھے۔ اب جب مکہ شریف فتح ہوا تو کہا بھئی اب ذرا رمل کرو، ان کو دکھاؤ کہ تم نے روکا تھا یہاں سے، انہی گلیوں میں تم نے بلال کو گھسیٹا تھا، انہی گلیوں میں محبوب کی راہوں میں کانٹے بچھائے تھے، کیا کیا تکلیفیں نہیں دی تھی، اور یہی وہ مکہ شریف شہر تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بیٹے کا وصال ہوا تو تم نے خوشیاں منائی تھی، اور تم نے کہا تھا ان کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ دیکھو شان و شوکت سے مسلمان آئے ہوئے ہیں، طواف کر رہے ہیں،
اور مت دکھاؤ ان کو، دکھا کے رمل کرو، ٹانگیں کھول کے چلو۔ اب یہ رمل پہلے 3 چکروں میں کرنا چاہیے، لیکن حکم یہ ہے کہ رمل واجب نہیں ہے، یہ ثواب کا کام ہے، واجب نہیں ہے آپ پر۔ اگر آپ کو لگے آپ کے بازو کھولنے سے کسی کو آپ کا بازو ٹکرائے گا، یا آپ کے اس طرح چلنے سے کسی کو تکلیف ہوگی، کوئی تنگ ہوگا، تو پھر نہ کریں، پھر رمل نہ کریں۔ رمل کے بغیر آپ طواف کر لیں، 7 چکر کر لیں، آپ کا طواف مکمل ہو جائے گا۔ آسانیاں ہی آسانیاں، یہ ساری آسانیاں ہمارے لیے ہیں، اور اس کے بدلے میں آسانی کو چھوڑ کر جب ہم مشکل والا راستہ اپناتے ہیں تو اس میں گناہ آ جاتا ہے۔ ہم نے رمل کرنا ہی کرنا، دوسروں کو تکلیف دینی، تو اس سے کوئی ثواب نہیں ہوگا، اس سے اللہ ناراض ہوگا۔ حجر اسود کو ہم نے پکڑنا ہے، اس کے لیے دھکے مارنے، تو اس سے کیا حاصل ہوگا؟ ناراض ہوگا اللہ تعالیٰ۔ بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے جب حرم شریف، کعبہ شریف، جس کے لیے لوگ ترستے ہیں، کتنے لوگ ترستے ہیں، یا اللہ ایک بار اپنا گھر دکھا دے، بیت اللہ شریف دکھا دے، کعبہ دیکھنے کی آرزویں کرتے ہیں، اور وہاں جا کے ہم سیلفی بنا رہے ہوتے ہیں۔ کس کو دکھانی سیلفی؟ ہمیں تو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم تو اس لائق نہیں ہیں، اپنا منہ دکھانے کے لائق نہیں ہیں، یہاں پہ ہم تو خود کو دکھانے کے لائق نہیں، کون سا منہ لے کر یا اللہ تیرے گھر میں ہم آ گئے۔ میں نے دیکھا وہاں کچھ لوگ تو مچل رہے ہیں کہ حتیم میں جگہ مل جائے، اور کچھ لوگ حتیم میں آ کر کعبہ شریف کو پشت کر کے سیلفی بنا رہے، ویڈیو بنا رہے، دیکھو میں لائیو میں ہوں، حتیم میں ہوں میں اس وقت۔ دکھا کے کیا کرو گے؟ کسی کو نہ دکھاؤ، یہ ذہن میں رکھو، اللہ دیکھ رہا ہے، دل کی ہر کیفیت کو دیکھ رہا ہے۔ یہ میرا بندہ کیا ذوق لے کر آیا، کیا تمنا لے کر آیا، اس کے دل میں کیا آرزو ہے، اس میں یہ شرمندہ ہے یا یہاں پر مسرور ہے، یا فخر کر کے لوگوں کو بتا رہا ہے میں کہاں پہ آیا ہوں۔ وہاں تو ندامت چاہیے کہ یا اللہ تو نے کرم کر دیا، اتنے پاپ میں نے کیے، اتنے گناہ میں نے کیے، تو نے پھر کرم کر دیا، تو نے موقع دے دیا مجھے حرم میں آنے کا۔ بزرگوں نے فرمایا حرم شریف میں داخل ہو نا، کعبہ شریف پر جب پہلی نظر پڑے تو ٹکٹکی باندھ کے نہ دیکھو، نگاہیں جھکا لو، ہو میری آنکھیں، یہ میری آنکھیں، کتنی بار ان آنکھوں سے میں نے حرام کو دیکھا، کتنی بار ان آنکھوں سے میں نے اللہ کی حدود کی خلاف ورزی کی، آج ان آنکھوں سے مجھے رب کعبہ دکھا رہا ہے، میں اس لائق ہوں کہ اس کو دیکھوں۔ یا ہمیں تو بزرگوں نے ٹکٹکی باندھ کر کعبہ شریف کو پہلی نظر دیکھنے سے منع کیا ہے۔ زیارت کرو، نگاہیں جھکا لو، شرمندگی کا احساس اپنے اندر سمیٹ لو، ندامت سے نگاہ جھکا لو، پھر نگاہیں اٹھاؤ، زیارت کرو، پھر نگاہیں جھکاؤ، پھر ادب سے دیکھو۔ پہلی نظر میں ٹکٹکی باندھ کر دیکھنا خلاف ادب ہے۔ وہاں کے ماحول میں جا کر آنسوں سے آنکھوں کو پاک کر کے پھر اس کو ٹکٹکی باندھ کر دیکھتے رہو، پھر زیارت کا ثواب لیتے رہو۔ مدینہ طیبہ زادہ اللہ شرفہا، حضور علیہ السلام تو ہجرت کر کے گئے تھے، وہ تو شہر یثرب تھا، بیماریوں کا گھر تھا، وہاں لوگ سمجھتے تھے یہاں پر جو آ جاتا ہے، آؤٹ سائڈر جو یہاں پہ آ کر رہ جاتا ہے اس کو بیماریاں لگ جاتی ہیں، یہاں وبائیں ہیں، کئی طرح کے جرمز ہیں یہاں پر، اور کئی بیماریاں یہاں پہ آ کے وائرل ہوتی ہیں، لوگ نہیں پسند کرتے تھے اس شہر کو۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام وہاں گئے تو مدینہ طیبہ بن گیا۔ اب عالم یہ ہے کہ حضور ایک سفر سے واپس آ رہے ہیں، دھول اڑ رہی، مٹی اڑ رہی ہے، تو صحابہ نے کپڑے سے، جو امامہ باندھتے تھے اس کے شملہ ہوتا تھا، اس کپڑے سے اپنے منہ کو لپیٹا ہوا ہے۔ تو مدینہ شریف کے قریب آئے تو ہوا تیز تھی، ویسے عام طور پر مدینہ طیبہ کی جو ہوا ہے اس میں مٹی ہوتی نہیں، دھول نہیں ہوتی، کبھی کبھار بہت تیز ہوا ہو، قریب ریگستانی علاقے بھی ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا تم نے پہلے لپیٹا تھا نا چہروں کو، اب نہ لپیٹو، کیونکہ یہ مٹی مدینہ طیبہ کی ہے، یہ خاک مدینہ طیبہ کی ہے، کوچے کوچے میں مہکتی ہے یہاں بوئے قمیص۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی جذب القلوب الی دیار محبوب، ایک کتاب لکھی آپ نے فضائل مدینہ میں،
تو مدینہ منورہ کے اسماء لکھتے ہیں، طابہ بھی ہے، طیبہ بھی ہے، طیبہ بھی ہے. تو اس کی وجہ تسمیہ بتاتے کہتے طیب خوشبو کو کہتے ہیں. تو اس کو یہ خوشبودار شہر ہے، یہ شہر خوشبودار ہے. یہاں کی مٹی بھی خوشبودار ہے، یہاں کی مٹی سے بھی جسم مصطفیٰ کی خوشبو آتی ہے، یہاں کی فضاؤں سے حضور کی خوشبو آتی ہے. عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے تھے، اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی. ایسا بھی تذکرہ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ مدینہ منورہ مسجد نبوی میں کوئی حاضر ہوتا اور سرکار کریم علیہ السلام اگر جلوہ افروز نہ ہوتے، حضور حجرہ انور میں بھی نہ ہوتے، تو باہر نکلتے پوچھنے کی ضرورت نہ ہوتی، جدھر سے خوشبو آ رہی ہوتی ادھر چل پڑتے، سمجھ جاتے خوشبو ادھر سے آ رہی ہے، حضور ادھر ہی گئے. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ سے آج بھی خوشبو مصطفیٰ آتی ہے، آج بھی حضور کی خوشبو آتی ہے. میرے والد گرامی حضور عاشق مدینہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مدینہ شریف سے بڑی محبت تھی. آپ کی ایک میں نے تحریر پڑھی، آپ کہتے ہیں کہ شیخ صاحب نے بالکل صحیح لکھا ہے، آج بھی مدینہ منورہ سے خوشبو رسول آتی ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ دل میں تعظیم مصطفیٰ ہو. اگر آپ کو بغض نبی کا زکام ہے تو خوشبو نہیں آئے گی، بغض نبی کا زکام ہے تو خوشبو نہیں آئے گی. محبت مصطفیٰ ہوگی تو خوشبو مصطفیٰ آئے گی. جالیوں کے سامنے یہ سوچ کر تو نہیں حاضر ہونا چاہیے کہ میں قبر پر آیا ہوں. ارے یہ قبر نہیں ہے، یہ وہ در ہے کہ آپ نے وہ حدیث بارہا سنی، فاروق اعظم کا قول، باہر سے آنے والے دو لوگوں کو پتھر مار کے پاس بلایا، کنکر مار کے، ادھر آؤ. اونچی بول رہے ہو، کہاں سے آئے؟ یہ فلاں جگہ سے. تمہیں پتہ نہیں یہ حضور کی مسجد ہے؟ جانتے نہیں یہ مسجد نبوی ہے؟ یا اونچی بات کرنا بھی منع ہے. اگر مدینہ منورہ کی ہوتے تمہیں کوڑے مارتا. آئندہ یہاں اونچی آواز میں بات نہ کرنا، رسول اللہ جلوہ افروز ہے. اللہ اکبر. امام مالک کے بارے میں آپ نے باتیں سنی، ابھی چند ماہ پہلے کی بات ہے، امام مالک نے کیسے مدینہ کریم کی تعظیم کی. تو حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہوئے یہ تو نہیں خیال کرنا چاہیے میں قبر پر آیا ہوں، اگرچہ قبر انور ہے، لیکن دل میں یہ خیال ہو کہ دو جہاں کے مالک اللہ کے حبیب جلوہ افروز ہے، حضور کی بارگاہ میں آیا ہوں. میں تو مشورہ دیتا ہوں یار، جاتے ہی سیدھا حاضری نہ دیا کریں، جاتے ہی ایک دم سیدھا حضور کی بارگاہ میں حاضر نہ دیا کریں. غسل کریں، تیاری کریں، تھوڑا سا سوچیں تو صحیح، کہاں حضور کا شہر، کہاں میں آ گیا. حضرت نصیر الدین کا بڑا خوبصورت شعر ہے، شرم عصیاں سے نہیں سامنے جایا جاتا. کہتے مواجہ شریف پر مجھ سے حاضر نہیں ہوا جاتا، گناہوں کی ندامت ہے. شرم عصیاں سے نہیں سامنے جایا جاتا، کیا یہ کم ہے کہ تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں. آقا ہم تو اس لائق بھی نہیں تھے کہ آپ کے شہر میں آتے، آپ کے شہر میں آ گئے، اب کیسے آپ کا سامنا کریں. دل میں یہ جب جذبات ہوں گے نا، یہ تعظیم ہوگی، یہ محبت، یہ فیلنگز جب ہوں گی نا، تو پھر موبائل نکال کر کوئی سیلفی نہیں بنائے گا، پھر موبائل نکال کر وہاں کے مناظر کو نہیں فلم بند کیا جائے گا. پھر ذہن میں ہوگا، آنکھیں جھکی ہوں گی اور آنسوں سے تر ہوں گی، پتہ ہوگا رسول اللہ کی بارگاہ میں آیا ہوں. اللہ تعالی ہمیں تعظیم نصیب فرمائے، با ادب حاضری بار بار نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.